اب آپ نے اس مشار الیہ کے مطابق اشارہ لانا ہے اس چارٹ میں سے اس لفظ کو دیکھتے ہوئے. یہ کا لفظ ہم قریب کے اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لہٰذا قریب کے اسماء اشارہ میں سے واحد مذکر کا اسم اشارہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اور شروع میں لگا دینا ہے. وہ کیا ہے؟ ہاذا. لہٰذا ہاذا لگائیں آپ. اب الکلام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لہٰذا جب ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ کو 2 الف خالی ملیں گے, حاذل کلام, یہ کلام. ہاں جی, سٹیپس کلیئر ہو گئے. اب ہم آتے ہیں وہ کتاب. آپ کا مشار الیہ کتاب ہے, وہ آپ کا اشارہ بعید دور کے لیے. کتابن, پہلا کام آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ کریں. الکتاب, اس کا انالیسس کر لیں 2 اعتبارات سے, نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے. یہ واحد ہے, مذکر. اب واحد مذکر کا اشارہ دور والا آپ نے چارٹ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہاں سے اٹھانا ہے اور اس کے شروع میں لگا دینا ہے. وہ کیا ملے گا آپ کو؟ ذالک. اور حمزۃ الوصل کے حوالے سے الحمدللہ آپ کو بات واضح ہو چکی ہے کہ ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. ذالک الکتاب, تو یہ کنسٹرکشن آپ کو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی ملتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب وہ جو سوال ایک ذہن میں آپ کے پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ترجمہ تو ہمیں ملتا ہے یہ کتاب, جبکہ ہماری کنسٹرکشن کے مطابق یہ بنتا ہے وہ کتاب. اس کا جواب میں آپ کو بھی ٹھہر کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, بس تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو مرکب اشاری الحمدللہ ہم نے بنانا سیکھ لیا ہے. اب یہاں ایک پہلو اور سمجھتے جائیے. یہ کنسٹرکشن حالت رفع میں ہم نے بنائی ہے, یہ بھی حالت رفع میں بنائی ہے, لیکن ہر کنسٹرکشن قرآن مجید میں حالت رفع میں استعمال نہیں ہوگی. حالت نصب میں بھی ہو سکتی ہے, حالت جر میں بھی ہو سکتی ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب حاذل کلام, اگر میں حالت نصب میں اس کنسٹرکشن کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو حاذا تو مبنی اس میں, وہ حالت نصب میں بھی حاذا رہے گا, جر میں بھی حاذا رہے گا. ذالکا مبنی اس میں, وہ حالت رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ذالکا ہی رہے گا. لیکن جو میرا مشار الیہ ہے وہ تو اپنی اعرابی حالت چینج کرے گا. تو الکلامو کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الکلامہ. تو اب یہ کنسٹرکشن جو ہے حاذل کلامہ, یہ حالت نصب کنسٹرکشن ہے. ذالک الکتابہ حالت نصب کنسٹرکشن ہے. حاذل کلمی حالت جر کنسٹرکشن ہے. ذالک الکتابی حالت جر کنسٹرکشن ہے. تو آپ کو مرکب اشاری میں کنسٹرکشن کا حالت رفع نصب یا جر میں ہونا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے, کہ وہ کس اعرابی حالت میں ہے. کیونکہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ چونکہ مبنی ہے, لہٰذا وہاں سے آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے, نصب میں استعمال ہوا ہے یا جر میں استعمال ہوا ہے. لیکن مشار الیہ آپ کو واضح کر دے گا. ابھی قرآن مجید سے 1-2 ایگزامپلز آپ کے سامنے لاؤں گا میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ 2 قلم, اب آپ کا مشار الیہ جو ہے وہ 2 قلم ہے. اب میں اشارہ اور مشار الیہ نہیں لکھوں گا, ایک سٹیپ میں اسکپ کروں گا. آپ کا مشار الیہ 2 قلم ہے. 2 قلم کے لیے آپ کو 1 قلم کی عربی آنی چاہیے, قلمن, اور اس کے بعد 2 قلم آپ اس کی بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں, قلمانی. پہلا کام مرکب اشاری میں آپ نے اس کو معرفہ کرنا ہے. معرفہ کرنے کے لیے آپ اس پر الف لام داخل کر دیں. الکلمانی, اس کا انالیسس کر لیں 2 اعتبارات سے, نمبر اور جنس کے اعتبار سے. یہ آپ کا مثنی اور مذکر ہے. اب مثنی مذکر کا اشارہ
آپ نے چارٹ میں سے قریب کے خانوں میں سے اٹھانا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے. وہ کیا ملے گا آپ کو؟ ہاذان. ہاذان القلمان، یہ دو قلم. کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں ہے، تو حالت نصب میں کنسٹرکشن جب آپ بنائیں گے تو یہ چینج ہوگی، اس لیے کہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ آپ کو حالت رفع میں اور ملتے ہیں، حالت نصب اور جر میں اور ملتے ہیں. تو حالت نصب میں یہ کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ ہاذین القلمین. اور جر میں بھی آپ کو یہی ملے گی، ہاذین القلمین. یعنی اعراب اصل میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس کلاس کا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اہم چیز عربی زبان میں اعراب ہے. تو یہ پہلو آپ نے کسی بھی جگہ پر نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے کہ اعراب ہے کیا. ہاذین القلمین. اسی طرح آپ کہتے ہیں وہ دو کتابیں. ہاں جی، ذالکل کتابانی، زینکل کتابینی اور زینکل کتابینی. جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. ایک دو ایگزامپلس اس کی اور کر لیتے ہیں، پھر ان سوالات کے جواب آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ پنکھا آپ کو مشار اللہ پنکھا ہے. پنکھے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مروحۃ. پہلا کام آپ نے کرنا ہے، مشار اللہ کو آپ نے معرفہ کرنا ہے. الف لام داخل کر دیں، الف لام داخل ہوا، تنوین ختم ہوگی. یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. المروحۃ. مشار اللہ کا انالیسس کر لیں دو اعتبار سے. آپ کا مؤنث ہے اور واحد ہے. اب واحد مؤنث کا اشارہ قریب والا آپ اٹھائیں چارٹ سے اور یہاں پیش کر دیں. وہ کیا ہے؟ ہاذہ. حمزۃ الوصل ملا کر پڑھیں گے، لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ سیدھی ہو جائے گی. جب بھی یہ کھڑی، الٹی، پیش ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. ہاذہ المروحۃ. یہ پنکھا. وہ گاڑی. گاڑی کو عربی زبان میں سیاراتن کہتے ہیں. آپ اسے معرفہ کریں گے. سین آپ کو پتا ہے کہ حروف شمسی میں سے ہے، لہذا السیارۃ انالیسس کر لیں. مؤنث واحد اور اسماء اشارہ میں سے دور کا اشارہ آپ لے کے آئیں، وہ آپ کو ملے گا تلکا. حمزۃ الوصل کا قاعدہ لازمی ذہن میں رکھیں، تلک السیارۃ. اب مرکب اشاری میں بھی ایک اہم پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح مرکب توصیفی میں ہم نے مرکب توصیفی پورا پڑھنے کے بعد ایک اہم بات دیکھی تھی کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک، تو مرکب اشاری میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چکر ہے. یہ لڑکے، جی لڑکے اسم آپ کا جمع ہے، لہذا ولد واحد کے لیے اور اولاد جمع کے لیے لفظ استعمال ہوگا. اولاد مشار اللہ کو سب سے پہلے آپ نے معرفہ کرنا ہے. الف لام داخل کریں اس پر. الاولاد، اس کا انالیسس کر لیں. یہ آپ کا جمع اور مذکر ہے. جمع مذکر قریب والا اشارہ ہا اولائی. ہا اولا ال